نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، نبی پاک نے فرمایا 3 شخص جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نمبر 1 پہ شراب کا عادی، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نمبر 2 پہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، اور نمبر 3 پہ جادوگر کی تصدیق کرنے والا، یعنی کسی نے جادو کیا یا جادو کر کے بتایا یا جادو کے ذریعے کو فال نکالی یا اس نے جادوگر کو ٹھیک کہا، فرمایا یہ بندہ جو ہے جادوگر کی تصدیق کرنے والا بندہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور جو شخص عادی شرابی مرے گا، یعنی شراب پیتا تھا اور عادت تھی اسے شراب پینے کی، وہ مرے گا، اللہ اسے نہر غوطہ سے پلائے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ نہر غوطہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ نہر ہے جو زانی عورتوں کی شرمگاہ سے نکلے گی، اور اس کی بدبو سے جہنمیوں کو اذیت ہوگی، اور اللہ کہے گا اس میں سے پیو ابھی۔ یہ اتنا سخت حکم ہے ان لوگوں کے بارے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ شراب کا عادی تھا اور مر گیا اور بغیر توبہ کے مرا، وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے پیش ہوگا جیسے بت کی پرستش کرنے والا پیش ہوتا ہے، بتوں کی پوجا کرنے والا جیسے پیش ہوتا ہے، یہ ایسے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا جو شراب پیتا تھا اور بغیر توبہ کے مر گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب پینے میں اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ستون کی پوجا کرنے میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتا۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی بت کی پوجا کرتا ہے اور شراب پیتا ہے تو یہ گناہ میں برابر ہے اگر کوئی شراب کو حلال سمجھ کر پی رہا ہے۔ یہ اتنے بڑے سخت گناہ ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہ تو شراب کا عادی جنت میں جائے گا، نہ ہی والدین کا نافرمان جنت میں جائے گا، نہ ہی احسان جتلانے والا جنت میں جائے گا۔ کسی پر احسان کر دیا تو بار بار جتلائے کہ میں نے یہ احسان کیا، میں نے یہ احسان کیا، میں نے یہ احسان کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ فرمان اقدس مجھ پر بہت بھاری گزرا، کیونکہ میں دیکھتا تھا کہ بہت سارے مومن ایسے مجھے نظر آتے ہیں جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، بہت سارے مومن مجھے ایسے نظر آتے تھے کہ جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، تو میں بڑا پریشان رہتا تھا۔ پھر مجھے قرآن کی ایک آیت نظر آئی، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، تو کیا تمہیں یہ ان کے انداز نظر نہیں آتے کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو تم زمین میں فساد پھیلاتے ہو اور اپنے رشتے کاٹتے ہو؟ جب میں نے یہ قرآن کی آیت پڑھی نا کہ رشتے کاٹنے والے کا حکم، تو قرآن کے اندر بھی آیا کہ ان پر بڑی سختی کا حکم ہے، تو میں سمجھ گیا کہ واقعی رشتے کاٹنا بہت بڑا گناہ ہے، رشتے توڑ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور بے شمار اور بھی آیات ہیں رشتہ کاٹنے کے بارے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر لوگوں سے صحابہ کرام سے حدیث مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 طرح کے لوگ کبھی بھی جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ ہیں؟ اب سنیے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک تو دیوس بندہ، دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ نمبر 2 پہ مردانی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ نمبر 3 پہ شراب کا عادی جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شراب کے عادی کو تو مرد نہیں آتا، وہ پرواہ نہیں کرتا، یعنی اپنی عورتوں پر غیرت نہیں کھاتا، ایسا شخص دیوس ہے، اپنے گھر کی عزت کا خیال نہیں کرتا، فرمایا ایسا بندہ دیوس ہے۔ بلکہ اس دیوس کے بارے تو یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر میں یا شب برات میں بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، لیکن جو دیوس آدمی ہے اللہ اس کی اس رات بھی بخشش نہیں کرتا، اسے پرواہ ہی نہیں کہ میری بیٹی کہاں جا رہی ہے، میری بیوی کہاں جا رہی ہے، یہ جو ان چیزوں کی پرواہ نہ کریں، فرمایا اللہ پاک ان کی بخشش نہیں کرتا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ مردانی عورتیں کون ہیں؟ اب یہ جملہ بڑا سمجھنے والا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مردانی عورتیں وہ ہیں جو مردوں سے مشابہت کر رہی ہیں، بال کٹوانے میں، جوتے پہننے میں، کپڑے لینے میں، بول چال میں، دیگر معاملات میں، جن کی مشابہت مردوں سے ہے،
جان بوجھ کر مشابت وہ کر رہی ہوتی ہیں مردوں والے کام، وہ کپڑے پہننے میں کریں، وہ بال کٹوانے میں کریں، وہ بول چال میں کریں، اور دیگر معاملات میں جو کام مرد کرتے ہیں عمومی طور پر جو مردوں کا خاصہ ہے وہی کام وہ عورتیں کرنا شروع کر دیں، تو وہ مردانی عورتیں، اور وہ عورتیں مردوں سے مشابت کر رہی ہیں، تو اس لیے انہیں مردوں سے مشابت نہیں کرنے کا حکم منع کیا گیا۔ اور ہمارے ہاں تو یہ عام سی چیز ہے، اس کو اتنا کوئی مسئلہ سمجھتے کوئی نہیں، کپڑے پہننے میں، حالانکہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی چاہیے ماں باپ کو کہ ان کی تربیت کے لیے ان کے معاملات وہ سارے رکھیں کہ جو لڑکیوں والے ہیں، اور لڑکوں کے وہ سارے معاملات رکھیں جو لڑکوں والے ہیں۔ عمومی طور پہ گھروں میں تربیت کا ماحول ایسا ہو جاتا ہے کہ لڑکیوں کی ماں پرواہ نہیں کرتی، وہ لڑکوں والے کام بھی کیے جا رہی ہوتی ہے، اور لڑکوں کی پرواہ نہیں کرتی، وہ لڑکیوں والے کام بھی کیے جا رہا ہوتا ہے، اور پھر نتیجہ جا کر کیا نکلتا ہے کہ عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا گند یہ بھی کھڑا ہے کہ لڑکے خواجہ شراب بن رہے ہیں، جسے ہم ہجڑا کہتے ہیں وہ بن رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کی تربیت کے اندر وہ دخل اندازی اس طریقے سے ماں اور باپ نے نہیں لی ہوتی، اور اس چیز کا خیال نہیں رکھا ہوتا، حالانکہ یہ بڑی اہم چیز ہے اور یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ان کی تربیت کیسے کرنی ہے، اس لڑکے کا میل جول کس سے ہے، اس لڑکی کی سہیلیاں کون ہیں، اس لڑکی کا پہناوا کیا ہے، یہ تو ماں نے دیکھنا ہے نا، اس کی تربیت کرنی ہے، اور پرورش اس کی جس طریقے سے اس نے کرنی ہے ویسے اس کی پرورش آگے ہو جانی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس چیز کو دیکھا ہی نہیں جاتا، اس چیز کی پرواہ کوئی نہیں ہوتی۔ عمومی طور پہ گھروں میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، ہمیں شوہر ہونے کے ناطے، بھائی ہونے کے ناطے، باپ ہونے کے ناطے، ہمیں گھر کا سربراہ ہونے کے ناطے، یہ گھر کا ایک فرد ہونے کے ناطے ہمیں اپنے گھر کی تربیت کے اندر یہ مکمل کردار ادا کرنا ہے کہ آیا کہیں ایسا تو نہیں کہ میری تربیت کے اندر، میرے گھر کے اندر ایسا کوئی عنصر پایا جا رہا ہے، کوئی ایسا ماحول پایا جا رہا ہے کہ میری بیٹی کی تربیت جو ہے وہ لڑکوں کی طرح ہو رہی ہے، یا میرے بیٹے کی تربیت لڑکیوں کی طرح ہو رہی ہے، میرے بیٹے کا چلنا لڑکیوں کی طرح ہے، میرے بیٹے کا بولنا لڑکیوں کی طرح، تو میں اس کی تربیت کروں تاکہ ماحول کا اور معاشرے کا فساد کم ہو سکے۔ عمومی طور پہ وہ لڑکے خواجہ سرا ہوتے نہیں ہیں، لیکن وہ ان کی بیٹھنا اٹھنا، ان کی بیٹھک وہ آہستہ آہستہ انہیں لت پڑ جاتی ہے، وہ جا کے خواجہ سرا ہو جاتے ہیں، بہت سارے لڑکے ہو جاتے ہیں، اور معاشرہ اس طرح اس تباہی کی طرف ہی چل رہا ہے۔ اس کی طرف تو لوگ عمومی طور پہ توجہ کر ہی نہیں رہے، دیکھ ہی نہیں رہے کہ ماحول کس طرف جا رہا ہے۔ اس لیے یہ حدیث پاک میں موجود ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ حضور کون کون سے؟ تو آقا نے فرمایا ایک تو دیوس، جس کا میں نے آپ کو بتا دیا، دیوس وہ بندہ جسے اپنی بیوی پہ، بہن پہ، ماں پہ، بیٹی پہ غیرت نہ آئے، کہاں جا رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، معاملات کیسے ہیں اس کے، وہ اس پر کڑی نظر نہ رکھے، کون سا مرد اس کے پاس آ رہا ہے، اس کے معاملات غلط تو نہیں ہو گئے۔ اسے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ایسا بندہ دیوس ہے، اگر وہ ان کاموں پہ عمل نہیں کر رہا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ نمبر 2 پہ فرمایا مردانی عورتیں، اور نمبر 3 پہ فرمایا شراب کھادی۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور دیگر لوگوں سے بھی مروی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شراب برائیوں کی جڑ ہے، شراب برائیوں کی اصل ہے، شراب گناہوں کی جڑ ہے شراب۔ وہ کیسے جی؟ آقا نے فرمایا اس سے بچو، کیونکہ تم میں سے پہلے ایک شخص ایسا تھا، تمہاری قوم سے پہلے ایک شخص ایسا بھی آیا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، الگ تھلگ رہتا تھا، ایک عورت کی محبت میں، ایک عورت اس کی محبت میں، اس مرد کی محبت میں گرفتار ہو گئی، اس نے اپنے خادم کو بھیجا اس کی طرف کہ جاؤ اس مرد کو بلا کر لاؤ۔ اس کا خادم گیا، بلا کے لے آیا۔ وہ گھر میں جا رہا تھا، وہ جیسے جیسے داخل ہوتا جاتا وہ خادم پیچھے سے دروازے بند کرتا جاتا، اس عورت کے پاس پہنچ گیا۔ اس خادم نے جا کر اسے کہا یہ تھا کہ تجھے گواہی کے لیے بلایا، تجھے کسی چیز کی گواہی دینی ہے۔ جب گھر کے اندر چلا گیا اس نے دروازے بند کر دیے۔ اس عورت نے اندر سے کہا کہ میں نے تجھے کسی گواہی کے لیے نہیں بلایا، میں نے تو تجھے اس لیے بلایا کہ میرے پاس یہ برتن ہے، یا تو اس میں سے شراب پی، یا یہ بچہ بیٹھا اسے قتل کر دے، یا میرے ساتھ بدکاری کر لے، تینوں میں سے ایک کام کرنا ہے، تیری جان پھر چھوٹے گی۔ اس نے سوچ سوچ کے فیصلہ کیا کہ شیشے کے برتن میں شراب پڑی ہے، شراب پی کے نکل جاتا ہوں باہر، بچہ قتل کروں گا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، بدکاری کروں گا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس عورت نے کہا کہ اگر تو یہ نہیں کرے گا تو میں واہ ویلا کر کے تجھے ذلیل کروں گی، رسوا کروں گی۔ حالانکہ حال یہی تھا اسے کر لینے دیتا ذلیل، اللہ نے عزت دینی ہے تو دے ہی دینی ہے، پھر وہ کر لینے دیتا ذلیل۔
اب کیا ہوا کہ اس بندے نے سوچ بچار کے بعد فیصلہ یہ کیا کہ شراب کا برتن پی لیتا ہوں، شراب کا پیالہ پی لیتا ہوں، اس کے بعد باہر چلا جاؤں گا۔ جب اس نے شراب پی، نشہ چڑھا، اس نے اور شراب منگوائی اور پی، اور شراب منگوائی اور پی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب اس نے صحیح طریقے سے شراب پی لی، نشہ چڑھ گیا اسے اور مدہوش ہو گیا نشے کے اندر، اب اس نے کیا کیا؟ اس عورت سے بدکاری کی، پھر اس نے اس بچے کو بھی قتل کیا، تینوں کام کر دیے اس نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نے شراب پی تھی، جتنے گناہ اس عورت نے کروانے تھے اس نے سارے ہی کروا لیے۔ شراب اتنی بڑی برائی کی جڑ ہے کہ یہ پیو بندہ سارے کے سارے گناہ ہی کر لیتا ہے۔ اب اس سے اندازہ کر لیں اس حدیث پاک سے کہ وہ کتنی بڑی اس بندے نے اپنے گل میں مصیبت ڈال لی شراب کا پیالہ پی کے۔